بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ نمبر 29 پڑھنی ہے یا پیچھے ہے؟ جی جو ہاں 28 پڑھ لیا ہے نا. 29 آپ جان چکے عدالت کیا ہے. اس دن ایک بندے نے سوال کیا اور اس نے مجھے یاد نہیں دلایا. اب میں خود مجھے یاد آ گیا. اچھا تو بات ان کا سوال یہ تھا کہ بھئی ہم آتے ہیں کسی راستے میں یا حرم میں، یا ابھی یہی حرم جیسے ہو گیا حرم امیر المومنین، ہم جا کر نماز پڑھ لیں. اگر کوئی یہاں عدالت کی بات کر سکتے ہو جو حرم میں پیش نماز ہے، یا حرم العباس میں ہے، یا کارمین گئے تو وہاں، یا سامرہ گئے تو وہاں، تو ان کی عدالت کی کوئی بات کر سکتے ہو کہ ہم بس مطمئن ہو کر پیچھے نماز پڑھنے لگ جائیں. تو کیوں بھائی ان کے بارے میں کیوں پوچھتے؟ کہا ان کو جو سید سستانی نے وہ کیا ہوا ہے، متولی بنایا ہوا ہے، باقی راستے میں کوئی نماز ہمیں مل گیا تو اس کو تو ہم نہیں جانتے، مجہول الحال ہے، اس کے پیچھے تو ہم نہیں پڑھیں گے. ان کے بارے میں تو ہم نے یہی پوچھا تھا ان کے وکیل سے کہ بھئی متولی جو ہیں، تو کہا نہیں وہ صرف متولی ہیں، ہم یہ والی آگے گواہیاں نہیں دیتے کہ وہ عادل بھی ہیں. آپ خود وہ کرو، پتہ کرو، اختبار، شیعہ، حسن ظاہر، علم، اطمینان و کلائی، یا حسن ظاہر تیسری چیز تھی، یا دو بندے گواہی دے دیں، دو عادل گواہی دے دیں. کہا ہم گواہی نہیں دیتے، تو لہٰذا ہم تو پھر یہی نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں اطمینان ہے، حسن ظاہر جن کا جو ہے نا ہمیں عدالت تک پہنچا رہا ہے. تو اگر وہاں کوئی ایسا بندہ ہو جس کو ہم جانتے ہوں گے تو ہم کریں گے. ہاں فرق نہیں ہے، عدالت سب میں ایک جیسی ہے، عدالت میں کوئی فرق نہیں. تو اب یہ والے جو حرم کے پیچھے نماز ہیں ان کے بارے میں معلوم کرو، جس کو اطمینان ہو جائے وہ ان کے پیچھے نماز پڑھے. گواہی انہوں نے نہیں دی مکتب نے کہ بھائی ہم گواہی دیتے ہیں کہ بندہ صحیح ہے، یہ والی چیز نہیں دی. واضح؟ اچھا کبھی ایسا ہے ہم پاکستان میں یہی اصالت العدالہ جاری کر کر کے نمازیں پڑھتے رہے ہیں، ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ ہم تو پڑھتے رہے. تو وہ والی نمازوں میں آپ نے کیا، آپ جاہل تھے؟ جاہل بھی قاصر کہ آپ کو مثلا پیش نماز نے یا مدرسے نے تعلیم ہی ایسی دی تھی کہ آپ بس پڑھ لیا کریں. اگر جاہل قاصر تھے، جاہل مقصر نہیں، جاہل قاصر تھے، تو آپ نے کیا نقصان کیا کیا ہے نماز کے اندر؟ قرات چھوڑی ہے اور تو کوئی نقصان نہیں کیا ہے نا. رکوع زیادہ تو نہیں کیا، سجدے 4 تو نہیں کیے نا، صرف نماز کی قرات چھوڑی ہے. تو جاہل قاصر کی قرات رہ جائے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے. نمازیں ہو گئی، وہ جو جماعت ہے وہ ثواب نہیں ملا آپ کو. تو اگر ایسے مجہول الحال کے پیچھے پڑتے رہے تو لہذا مجہول الحال کے پیچھے جماعت نہیں ہو سکتی. اب ایک اور صورت ہے ہم ایسے کر سکتے ہیں. یہ وہ بندہ جس کو اطمینان ہے کہ جس کو اس طرح اگر کوئی کر لینا، میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں کہ مجہول الحال کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں. مثلا مغرب عشاء کی نماز مجہول الحال کے پیچھے ہم نے پڑھی، اس کے بعد 3 رکعت معافی ذمہ مغرب کی پڑھ لیں گے اور 4 رکعت معافی ذمہ عشاء کی پڑھ لیں گے. اگر ہمارے ذمے کوئی پیچھے قضا تھی تو یہ وہ ہو جائے گی. اور اگر یہی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ واقعے میں وہ عادل نہیں تھا تو ہماری یہی والی ہو جائے. سمجھ آئی؟ تو معافی ذمہ کی نہیں آتی. لیکن جس بندے کو اگر اطمینان ہے کہ میری ایک قضا بھی نہیں ہے، جس کو اطمینان ہے، تو وہ کیسے معافی ذمہ کی نیاز سے پڑے گا؟ یہاں مشکل بنے. لہٰذا جس کو یہ اطمینان نہیں ہے نا، ہو سکتا ہے رہ گئی ہوں، ہو سکتا ہے وضو صحیح نہ کیا، ہو سکتا ہے غسل جنابت صحیح نہ کیا، اس طرح کی وجہ جس کو احتمال معتد بے ہے کہ اطمینان نہیں ہے اپنی زندگی کی پچھلی ساری نمازوں کے ادا ہونے کا، تو وہ تو پڑھ سکتا ہے کہ نماز مجہول الحال کے پیچھے بھی پڑھ لے اور اس کے بعد معافی ذمہ کی نیت سے پڑھ لے.
اگر یہ والی نماز صحیح نہیں تھی، پہ نماز عادل نہیں تھا، تو یہ جو معافی ذمہ کی نیت سے پڑھی ہے یہ وہی نماز ہو جائے گی ادا، اور اگر یہ صحیح تھی تو معافی ذمہ والی قضا ہو جائے گی۔ بس قضا کے نہ ہونے کا اطمینان جس کو نہیں ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ آپ میں سے جس کو اطمینان ہے کہ میری ایک قضا بھی نہیں ہے تو وہ کیا معافی ذمہ بنائے گا؟ تو وہاں معافی ذمہ بنانے میں تو لہذا یہ والا طریقہ وہ کرے جس کو اطمینان نہ ہو کہ میرے ذمہ قضا ہے کہ نہیں ہے، اطمینان نہ ہو۔ جس کو اطمینان ہے کہ میرے ذمہ کچھ نہیں ہے تو وہ اس میں پھر مشکل نظر آتا ہے۔ ہاں تو پھر کیوں پڑھتا ہے؟ نہ ڈبل پڑھنے سے بہتر ہے کہ اکیلا پڑھے۔ اگر معافی ذمہ والا اس کا سلسلہ باندھ سکتا ہے تو وہ جماعت کے ساتھ پڑھے نا، کہ اگر جماعت ہے تو ہزاروں نمازوں کا ثواب کیوں رہنے دیتا ہے جو ایک نماز کا اتنا ملے گا جماعت کی وجہ سے۔ اور اگر جماعت نہیں ہے تو اس نے معافی ذمہ والا طریقہ اس کا چل سکتا ہے، وہ کیوں اکیلی پڑھے؟ وہ تو پڑھ جائے۔ جس کا نہیں چل سکتا طریقہ وہ علیحدہ کھڑ کے اپنی فرادہ پڑھے، کوئی پولیس پکڑ کے نہیں لے جائے گی اگر فرادہ پڑھ گیا۔ یہ بھی کہتے ہیں جو پیش نماز جو پڑھا رہا علیحدہ نماز پڑھا مسجد، لوگ کہتے ہیں یہ اچھا نہیں، یہ فتویٰ بھی ہے وہاں پر نہیں پڑھتے۔ ہاں جو اس کی عدالت کی وجہ سے آپ نہیں پڑھتے اس کے پیچھے، لوگ اس کے پڑھ رہے ہیں، ہاں پھر لوگ بھی شک کرنے پڑ جائیں گے پیش نماز ٹھیک ہے۔ تو اس لیے احتیاط کرتے ہوئے یہاں نہیں ہوتا یہ مسئلہ۔ یہ مسئلہ کہاں ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں پاکستان میں ہوتا ہے، ہم یہاں کی بات کریں۔ اس لیے وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ احتیاط کرتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنی بھی پڑھ لیتے ہیں، یا ایسے آتے جاتے رہیں گے ساتھ، تاکہ ہم تو ہمارے نزدیک تو مجہول الحال ہے، ہم نے نہ پڑھی نہ تو لوگوں کے نزدیک ہو جائے گا غیر عادل، عوام الناس کا ذہن اور ہوتا ہے، ہم تو مسئلہ شریعہ کی وجہ سے وہ کر ان کی نگاہ میں ہو جائے گا کہ ہمارا پہ نماز میں کوئی غلطی ہے، وہ خلل ہے کہ فلاں نجدی نے نہیں پڑھی ہے۔ یہ مسائل ہیں۔ اچھا اب ہے مسئلہ 29 عدالہ ہے، عدالہ کا اللہ مرء نہ تعتبر فی مرجع تقلید، جس کے بارے میں پیچھے گزرا ہے کہ عدالت جو مرجع تقلید میں معتبر ہے۔ عدالت سے کیا مراد ہے؟ عدالت سے مراد یہ ہے کہ انسان میں استقامت ہو، شریعت کے جو راستہ زیادہ شریعہ کا واضح راستہ ہے جس پہ حرام کام بھی نہیں ہے اور جس سے ترک واجب بھی نہیں ہے، اس راستے پر چلنے کی انسان میں استقامت ہو۔ ایک بندہ ہے ایک دن چلا دوسرے دن وہ تو گڑ مٹ بندے نہیں استقامت جائے، تو اس کو اس کی اولین کوشش یہ ہوتی ہے کہ بغیر حجت شرعیہ کے میں کسی حرام کام میں ہاتھ نہ ڈالوں۔ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے حجت شرعیہ مل جاتی ہے، مؤمن شرعی مل جاتا ہے کہ بھئی آپ کے لیے یہ کام جائز ہو گیا ہے، جیسے بیمار شخص کے لیے کوئی ایسی چیز جائز ہو گئی ہے جو دوسرے کے لیے جائز نہیں۔ حرج و مشقت میں ہے ایک بندہ، کبھی خاتون کے لیے حمل ساقط کرانا جائز ہو جاتا ہے حالانکہ وہ حرام ہے، کبھی خلاف قانون کام کرنا جائز ہو جاتا ہے حالانکہ خلاف قانون کی اجازت نہیں دیتے، کہتے ہیں نا قوانین کی خلاف ورزی حرام ہے، لیکن کبھی ہو جاتا ہے تو وہ مؤمن شرعی ہمارے پاس ہوتا ہے، عذر شرعی ہوتا ہے۔ عذر شرعی کے بغیر جو عادل بندہ ہے نہ تو وہ گناہ میں گرتا ہے اور نہ ہی واجب کو ترک کرتا ہے، تو اس میں استقامت ہے، جس میں استقامت ہے اس میں عدالت ہے۔ اب عدالت کا یہ معنی بھی نہیں کہ معصوم ہو گیا ہے اور کبھی بھی نہیں ہو، کبھی گر بھی جاتا ہے تو فوراً معافی مانگ کے توبہ کر کے واپس آ جاتا ہے تو عدالت آ جاتی ہے واپس۔ اس لیے طلاق کا صیغہ جاری کرنے کے لیے عدالت دو عادل گواہ شرط ہے، اور عادل بھی اوپر والے نہیں، واقعی میں عادل۔ تو واقع میں عادل بنانے کے لیے ہم جس کو عادل سمجھتے ہیں اس کو بھی کہہ دیتے ہیں صیغہ جب جاری کر رہتے ہیں کہ بھائی استغفار کر لو، توبہ کر لو، تاکہ واقعی عادل بن پائے، اور اس کے بعد صیغہ ہم جاری کرتے ہیں۔ ایک بندہ اس کے ظاہری عادات سے استبار کر کے اس کی باطنی عادات کو مثلا جاننا کہ وہ تکلف نہیں کرتا اس میں، ہاں اس کے ذریعے سے عدالت ثابت ہوتی ہے۔ کیسے؟ اس کی ظاہری عادات سے یہ حسن ظاہر سے ہمارے نزدیک عدالت ثابت ہے، ہم اس کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں،
میں کہہ رہا ہوں ادھر جب باب طلاق تیسری جلد میں ہم جب طلاق کا صیغہ پڑھنا لگتے ہیں نا تو وہاں پر عدالت شرط ہے، تو ہم احتیاطاً ایسے کرتے ہیں کہ بھئی استغفار پڑھ لو. یہ طریقہ عہدے میں جو رائے جائے وہ بھی یہی کہ استغفار پڑھ لو، توبہ کر لو، تاکہ واقعاً تم عادل بن جاؤ. اگر ہلے ہوئے بھی ہو، کوئی گناہ ہو بھی گیا، عدالت چلی بھی گئی ہے، تو استغفار پڑھو گے، توبہ کرو گے تو واپس آ جائے گے. استغفار میں مانا توبہ، نہ کہ صرف زبان. اچھا، عدالت کیا ہے؟ جال استقامہ فی جادت شریعہ المقدسہ، شریعت کا جو واضح راستہ ہے اس پر استقامت دکھانا. الناشئہ، یہ استقامت پھوٹتی ہے، حاصل ہوتی ہے غالباً ان خوف راسخ فی النفس، نفس میں اللہ کا خوف جو راسخ ہو جاتا ہے اس سے یہ استقامت آتی ہے. جس کے اندر خوف خدا راسخ نہیں ہے یہ استقامت اس کو نہیں مل رہی. وَيُنَافِي تَرْكُ وَاجِبٍ أَوْ فِعْلُ حَرَامٍ مِّن دُونِ مُؤَمَّنٍ، اور اس عدالت کے منافی ہوگا کسی واجب کو ترک کرنا، کسی فعل حرام میں گر جانا بغیر کسی عذر شرعی کے. ولا فرقہ فی المعاصی من هذه الجهة بین صغیرہ والکبیرہ، گناہ صغیرہ ہوں کبیرہ ہوں سب عدالت کو ختم کر سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں. وترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصیہ، جیسے معصیت میں گرے عدالت ختم. وتعود بالتوبۃ والندم، توبہ ندامت جیسے ہوئی تو عدالت بھی واپس آ گئی. اچھا، اب یہاں 30 مسئلہ لمبا ہو گیا ہے، بہت 2 صفحے کا ہے. اس میں صرف وہ چیزیں ذکر کر رہے ہیں جو گناہ ہیں، گناہوں کو گن رہے ہیں، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی، اور اس کے بعد بھی کچھ آئیں گی باتیں. گناہان کو بھائی یہیں ختم کر دیں گے. اور امر بالمعروف کہاں ہے، نہی عن المنکر، غیبت کہاں جائز ہوتی ہے، اور یہ جھوٹ کہاں جائز ہوتا ہے، شاید یہ بھی لکھیں. اچھا، اور پھر بعد میں پھر گناہ ذکر کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ 30 مسئلہ چلا جائے گا. 2.5 صفحے 3.5 صفحے کا ہے. چلو بھائی، العدالہ ہے یا افنا. ان من اعظم المعاصی، بڑے گناہوں میں سے شرک باللہ والیاس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا. اے رحمت ہی و فرج ہی، اللہ کی رحمت اور اللہ کی طرف سے کشادگی جو حاصل ہوتی ہے، مشکلات سے جان چھوٹتی ہے، اسی سے نا امید ہو گیا ہے، یہ گناہ ہے. والامن من مکر اللہ، اللہ کے مکر سے اپنے آپ کو مامون سمجھنا، امن میں سمجھنا کہ میرے ساتھ یہ نہیں ہوگا. کیا نہیں ہوگا؟ مکر اللہ سے مراد ہے عذاب للعاصی، اللہ کا گناہگار پر عذاب آنا. واخذہ ایاہ من حیث لا یحتسب، اور اللہ کی طرف سے اس طرف سے پکڑ کہ جس طرف سے پکڑ کا اس کو گمان بھی نہیں تھا. یہ اس امن میں رہنا اس کو کہتے ہیں الامن من مکر اللہ. یہ بھی گناہ ہے، الامن من مکر اللہ یہ گناہ ہے. وانکار ما انزلہ اللہ تعالی، اللہ نے جو نازل کیا اس کا انکار گناہ. والمحاربہ لاولیاء اللہ تعالی، اولیاء خدا سے جنگ کرنا. واستحقار الذنب، گناہ کو چھوٹا سمجھنا. فإن اشد الذنوب ما استہان به صاحبہ، سب سے بڑا گناہ وہی بن جاتا ہے جس کو کرنے والا چھوٹا سمجھ رہا ہوتا ہے. وحقوق الوالدین، حقوق الوالدین یہ کیا ہوتا ہے؟ کہو الاساءۃ الیہما، والدین کے ساتھ برائی سے پیش آنا. بأی وجہ، جس طریقے کے ساتھ بھی ہو. کہ یؤد تنکرا لجمیلہما علی الولد، کہ ایسا عمل اس نے کیا ہے جو والدین کے احسان کے مقابلے میں تنکر شمار ہو رہا ہو. یعنی احسان کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ برائی، احسان فراموشی. یہ ترجمہ ٹھیک ہے. علی الولد یعنی بیٹے پر جو انہوں نے احسان کیا اس کی احسان فراموشی شمار ہو رہا. احسان فراموشی سے بھی بڑھ کے قدرہ تنکر چیز جو ہے نا جس میں اذیت ہوتی ہے. احسان فراموشی صرف نہیں ہے بلکہ تھوڑی تکلیف دینا بھی اس میں ہوتا ہے. اب اس کو اردو میں کیا کہیں؟ آپ کی اردو تو صحیح ہوگی، ابھی نئے آئے ہو. ہاں کیا؟ شعر نہیں، شعر بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. ہر وہ کام جس سے اذیت ہوتی ہے والدین، تکلیف ہو رہی ہے والدین، ان کے احسان ہے اور اس کی طرف سے آگے تکلیف ہے، برائی ملی ہے. اچھائی کے بدلے میں برائی مل رہی ہے، برائی والا اچھائی کے مقابلے میں برائی. اب اذیت دینا سے کم بات ہے اور احسان فراموشی سے بڑھ کے درمیان والی چیز ہے کوئی. بس اپنی اردو کا بھی خیال رکھیے گا، یہ بھولنے لگ جاتی ہے. ہمیں پہلے یہ یقین تھا کہ اردو ہمیں کبھی بھی نہیں بھولے گی،
اور یہ بھولنے لگ جاتی ہے. جب عرصہ آپ بہر رہیں گے نا اس کا نقصان ہوتا ہے. یہی ترجمے نہیں ہوتے. پھر آپ کو اگر ترجمہ دیں گے کسی کتاب کا ترجمہ کر دو تو آپ ترجمے میں بھی پتہ ہی نہیں چلے گا. یہ تو نظر ثانی والے کو پتہ چلے گا کہ یہ لفظ ہماری زبان کا نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے. جیسے وہ ڈھکو صاحب نے آسن الفوائد لکھی نا یہاں, اب جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تو نجوی لفظ اس پہ آئے گا. بہت سے پورے جملے آ جاتے ہیں نجوی, اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا پاکستان والوں کو کہ یہ کیا لکھی, انہوں نے ادھر لکھی. اچھا کہاں تھے؟ وقاتل المسلم, مسلمان کا قتل گناہ میں سے گناہ. بالکل محکون الدم, ہر وہ جس کے خون محکون ہے, یعنی جس کو اسلام امن دے رہا ہے یا اسلام منع کر رہا ہے کہ اس کا خون نہ بہاؤ, اور وہ ہو جائے گا محکون الدم. اور آپ نے بہا دیا تو گناہ ہوگا. کبھی اسلام بھی اجازت دیتا ہے جیسے جہاد میں ابھی داعش کے ساتھ جنگ ہوتی رہی. وکذالک تعدی علیہ, قتل کرنا جس طرح حرام ہے اسی طرح اس پر ظلم کرنا, بے جرحن او ضربن او غیر ذالک, زخم دے کر, ضرب مار کر, اس طرح یا کوئی اور تکلیف دے کر. اور گناہ جی قاذف المحسن والمحسنان, پاک دامن پر تہمت لگانا, واہ رمیہما بارتکاب الفاحشہ, ان کے اوپر تہمت لگانا ہے فاحشہ کی, انہوں نے فحاشی کا ارتکاب کیا ہے. کا زنا کی تہمت لگانا, من دون بینۃ علیہ, کوئی بینہ بھی نہیں ہے تو یہ قذف حرام ہے. یہاں پر بینہ چار عادل مراد ہے, وہ زنا کی خاص بینہ, تو وہ بھی اگر کسی نے دیکھا ہے ایک مرد اور خاتون ہیں, اجنبی ہیں, کوئی ان میں زواج عقد نہیں ہے, اور ان کو کسی کمرے میں ہم نے دیکھ لیا اور وہ بھی دیکھا ہے بغیر لباس کے, تب بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے زنا کیا ہے. زنا ثابت کرنے کے لیے ایسے دیکھنا پڑے گا جیسے سوئی میں دھاگا دیکھا جاتا ہے, ایسے دیکھ لیا جس نے, پھر کہنا کہ میں گواہی دیتا ہوں. ورنہ کہا نا کہ بھئی ہم نے انہوں نے زنا کیا ہے اور ثابت نہ کر سکے تو اب لگاؤ ان کو کوڑے, جنہوں نے یہ بات جا کر کیا ہے ان کو لگاؤ. اسی کوڑا ہوتا ہے نا, داعش والے آہستہ آہستہ مار رہے تھے, ہم نے دیکھا ایک بندہ تو ہنستا رہے گا ان کے کوڑوں کے آگے. دین جو خود بنانے لگ جائیں تو یہی ہوتا ہے. کہاں ہے بھائی؟ اچھا, وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْمًا, یتیم کا مال کھانا ظلمًا, یعنی شریعت اجازت نہیں دے رہی یتیم کے مال کھانے کی اور آپ کھا گئے تو یہ. والبخس فی المیزان والمکیال, یہ چیز عادی ہے ہمارے یہاں پاکستان میں, یتیم کا مال کھایا جا رہا ہے. آپ کہیں گے کیسے عادی ہے؟ ایک بندہ فوت ہوا, اس کے بچے ہیں چھوٹے, انہیں کو یتیم کہیں گے نا, ابھی بالغ نہیں ہوا, بالغ ہو جاتا ہے تو یتیم سے نکل جاتا ہے. بالغ نہیں ہوئے, ان کے چچے جو ہیں زمینوں سے جو آ رہی ہے آمدن, جی مشترکہ تھی نا جب وہ بھائی زندہ تھا, تو وہ خود کھاتے جا رہے ہیں. تو طریقہ یہ ہے کہ ان کا اکاؤنٹ بنائیں جس میں ان کے پیسے بینک میں ڈال دیے جائیں, خود ان پر خرچ کر سکتے ہیں انہیں پر, آپ مرجع سے اذن لینا پڑے گا. ولی خرچ کرتا ہے, مال میں تصرف کر سکتا ہے, ولی ہوتا ہے دادا یا باپ, دونوں مر گئے, تم ہو چچے, تم کون سے ولی نکل آئے ہو؟ ولی آپ ہے مرجع. ہاں, مرجع کے پاس جاؤ, اس کو کہو کہ مجھے ان کا قیم بنا دو, کل ہم نے قیم پڑھا, وہ قیم بنا دے گا تو پھر قیم تصرفات کر سکتا ہے, لیکن وہ بھی اتنے تک جتنے تک مرجع اجازت دے گا. اچھا, والبخس فی المیزان تو اس بات طرف متوجہ ہی نہیں ہیں لوگ, بس وہ ہمارے ساتھ جو رہ رہے ہیں مل کے کھا رہے ہیں, مل کے ایسے نہیں ہوتا. والبخس فی المیزان والمکیال وناو ماپ, میزان و مکیال ماپ تول میں کمی کرنا. بیان لا یوفی تمام الحق اذا کالا او وزنا, وزن کیا یا مکیال پیمائش کی تو تمام حق نہیں دے رہا ہے. وناو ذالک, یا وزن و پیمائش کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں مقدار جاننے کے, تو ان میں جو ہے نا وہ نقصان کر رہا ہے. گننے میں ایک انڈے گن کے دیتا ہے تو اس میں سے ایک کم کر دیتا ہے,
و سرے کا چوری و کذالے کا کل تصرف مال المسلم، مسلمان کے مال میں ہر تصرف حرام ہے، دوسرے کے مال میں تصرف جائز نہیں، الا یہ کہ اطمینان ہو جائے کہ وہ راضی ہے تو پھر تصرف جائز ہوتا ہے۔ ومن بے حکم المسلم، مسلمان کے حکم میں جو ہے اس کے مال میں بھی تصرف، یہ وہ شخص ہے جس کو ہماری جو حکومت ہے اس نے، اسلامی حکومت نے اس کو مامون قرار دیا ہوا ہے، کافر ذمہ، جیسے کافر ذمی ہوتے ہیں، یا کافر معاہد ہے، ذمی نہ ہو، وہ باہر سے آیا ہے، ویزا لے کر آیا ہے، ہمارے سارے قوانین کی پاسداری کرے گا اور ہم نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا ہو کہ ہم بھی تمہاری حفاظت کریں گے، تو یہ کافر معاہد ہے، اس کا مال چوری کرنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، یا ہم باہر گئے ہیں کسی ملک میں، کافر ملک میں، اور ہم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ بھئی تمہارا نہ کسی انسان اس کا نقصان کریں گے، کیا کہتے ہیں اس کو، مواطن کا نقصان کریں گے، اور نہ ہی وطن تمہارے کا نقصان کریں گے، معاہدہ ہم نے کیا ہے تو المومنون عند شروطہم کے ساتھ ہم پابند ہیں کہ اپنے وعدے کی وفا کریں، تو ہم نہ وہاں چوریاں کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو لوٹ سکتے ہیں۔ ویزا ایسے نہیں ملتا، پہلے ایگریمنٹ ہوتے ہیں، جو دستخط ہم کر کے دیتے ہیں، کبھی پڑھا تو کرو کہ کیا ہے اس پر۔ اچھا، ول فرار من الضعف، جنگ سے بھاگنا حرام، اکل الربا بنوعہ، ربا یعنی سود کی دونوں قسمیں والا سود کھانا حرام ہے، ایک ہوتا ہے سود معاملے میں اور ایک ہوتا ہے قرض میں۔ آپ قرض والے کو جانتے ہیں کہ قرض 1 لاکھ دیا اور واپسی پر 1 لاکھ اور 10,000 لے رہا ہے، 1 لاکھ اور 1,000 لے رہا ہے، 1 لاکھ اور 1 روپیہ لے رہا ہے، یہ بھی سود ہے۔ 1 لاکھ اور گھر کی صفائی، کوئی کام لے لے، کوئی منفعہ لے لے گے، 1 لاکھ جمع تیرے موٹر سائیکل پر سواری، تو یہ ایک منفعہ، جو بھی اضافہ لے گا وہ سود ہے، یہ ہے قرض میں۔ اور معاملے میں ہاں نہ، یہ تو سود، یہ تو قرض ہی نہیں، یہ تو خرید و فروخت ہے، یہ معاملے والا سود بھی آپ آگے دوسری جلد میں جان لیں گے، وہ بھی حرام ہے، لیکن یہ جو دینار اور ڈالر والا ہے یہ سود نہیں بنتا، یہ جائز ہے۔ اچھا، زنا حرام، واللواط حرام، ساق خواتین کا قرض میں ایک سود ہے، پیسہ قرض آپ کو دیا ہے میں نے 1 لاکھ اور آپ سے لے رہا ہوں 1 لاکھ اور 1 روپیہ، حرام ہے، سود ہے، 1 روپیہ سود ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ میں نے بیچا ہے گندم کے بدلے گندم، ہم جنس بھی ہیں، وزن والی بھی ہیں، مکیل موزون ہوں اور ہم جنس ہوں، تو ایک جیسی چیز کو بیچا ہے دوسری چیز پر اور تفاضل رکھا ہے، فرق ہے، 100 کلو کے مقابلے میں 110 کلو، اور بھی صورتیں ہیں جو آگے آ جائیں گی، یہ معاملے والا ہے۔ لواط حرام، ساق خواتین کا ایک دوسرے کو وہ شرمگاہ کو رگڑنا، استمناء، منی خارج کرنا مرد کا، و جمیل استمتاعات الجنسیہ ما غیر زوج و زوجہ، زوج و زوجہ کے علاوہ یا کنیزیں آ جائیں تو ان کے علاوہ جنسی استمتاعات حرام ہیں دوسروں کے، ایک دوسرے کے ساتھ۔ قیادت حرام ہے، وہ یا سعی بین اثنین، یہ کوشش ہوتی ہے 2 کو جمع کرنے، جمع ہما علی الوات المحرم، کہ ان کو حرام وتی جو ہے زنا پر جمع کرنا یا لواط پر جمع کرنے کے لیے کوئی بندہ درمیان میں ثالثی وہ کردار ادا کر رہا ہے۔ والدیاست، دیوس بن گیا ایک بندہ، کیا ہے دیوس کون ہے؟ کہا یہ ہے یا یرا زوجہ تفجر ویسکت، یہ وہ ہے جس کی جو دیکھ رہا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ فجور کر رہی ہے، فحاشی میں گر رہی ہے، اور اس کے بعد بھی خاموش ہے، یہ خاموشی ولا یمنا، اس کو روکتا نہیں ہے، یہ ساری دیوسی ہے اور دیوسی حرام ہے۔ الکذب علی اللہ و علی رسولہ حرام ہے، والا اسیاء پر جھوٹ حرام ہے، و شہادت زور، جھوٹی گواہی دینا، والفتویٰ بغیر ما انزل اللہ، ہاں قول بغیر علم، اچھا جی، والقول بغیر علم نہ حجت، بغیر علم اور بغیر حجت کے کوئی نظریہ پیش کرنا دین کے بارے میں، مثلا دے دیا ہے کہ حکم شرعی یہ ہے، کوئی مسئلہ بتا دیا اور اس کو پتہ بھی نہیں، یا دوسرے دنیاوی امور میں بغیر علم کے کوئی نظریہ اپنا وہ کر دیا اور اس کو پتہ نہیں، جھوٹ تو بن رہا ہے نا۔ والکذب حتی ما لا یتضرر بہ الغیر، ایسا جھوٹ جس سے غیر کو کوئی ضرر نہیں ہو رہا وہ بھی حرام ہے، گپ شپ میں فلاں مر گیا اور وہ مرا نہیں ہے، یہ گپ شپ ہو رہی ہے۔ ومن اشد حرمتاً الکذب علی اللہ، سب سے بڑا جو حرام ہوگا جھوٹوں میں سے وہ ہے جو اللہ پر، اس کے رسول یا اوصیاء پر ہو۔
بشہادت زور جھوٹی گواہی والفتویٰ بغیر ما انزل اللہ فتویٰ دینا جو اللہ نے نازل نہیں کیا ہے قیاس کر کے وہ خود فتویٰ بنا رہا ہے جیسے ابو حنیفہ کرتا تھا یہ فتویٰ بغیر ما انزل اللہ ہے والیمین الغموس بھی اور قسم بھی حرام ہے جھوٹی جھوٹ جو ہوگا وہ جھوٹ ہونے کی وجہ سے حرام ہوگی یہ ہے یمین غموس یہ ہے کہ جو غموس کا معنی ہے جو عذاب میں ڈبو کے رکھ دے غم سے ہے یہ کون سی قسم ہوتی ہے کہا یہ قاضی کے سامنے جب فیصلہ ہو رہا ہے تو جھوٹی قسم اٹھانا جج کے سامنے ہے یا الحلف باللہ اللہ کا قسم اٹھانا کذباً فی مقام فاصل الدعویٰ جب دعویٰ کا فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت جھوٹی قسم اٹھانا یہ ایک الیمین الغموس ہے جو حرام ہے خود قسم حرام ہے آگے والا جو بات ہوگی وہ تو جھوٹ ہونے کی وجہ سے خود قسم حرام ہے اچھا وکتمان الشہادہ گواہی چھپانا ممن اشہد علی امر اس بندے کی طرف سے گواہی وہ بندہ چھپا رہا ہے جسے کسی کام پر گواہ بنایا گیا تھا کہ تم دیکھو یہ کام ہو رہا ہے اس کے بعد جب جج نے طلب کیا ہے کہ آؤ گواہی دو تو یہ کہتا ہے میں نہیں آتا تو یہ گواہی کو چھپانا گواہ بنایا گیا تھا ثم طلب منہ اداء الشہادہ پھر اسے طلب کیا گیا کہ گواہی دو تو یہ رک گیا تو یہ گناہ ہے بل گواہ نہ بنایا گیا ہو یہ نہیں کہا گیا کہ آؤ تمہیں گواہ بناتے ہیں اس نے دیکھ لیا تھا کہ ظلم ہو رہا تھا بل و ان شاہدہ من غیر اشہاد اس نے دیکھ لیا تھا بغیر اس کے کہ اس کو گواہ بنایا جاتا اور اس کو بلایا جاتا اس نے خود دیکھ لیا تھا اور اب گواہی چھپا رہا ہے لیکن بشرطے کہ اذا میز المظلوم من الظالم اس نے تمیز بھی دے لی تھی کہ مظلوم کون ہے اور ظالم کون ہے اس کے بعد اس سے گواہی طلب کی گئی ہے عدالت میں تو یہ چھپا رہا ہے یہ بھی گناہ ہے فإنه يحرم الحج وشهادته في نصرة المظلوم مظلوم کی نصرت میں گواہی دینی تھی یہ روک رہا ہے تو گناہ ہے ومن اعظم المعاصی ايضا بڑے گناہوں میں سے ایک ترک الصلاۃ متعمدا ہے وكذلك ترک صوم شهر رمضان متعمدا وعدم ادا حجۃ الاسلام حجۃ الاسلام یعنی جو استطاعت کی وجہ سے انسان پر واجب ہو جاتی ہے یہ حجۃ الاسلام ہے اور باقی حجۃ الاسلام نہیں ہے مستحب حج ہے تو اس کو ترک کرنا یہ یا ایجار والی واجب ہو چکی ہے پیسے لے لیے ہیں اور اب نہیں جا رہا تو وہ حجۃ الاسلام نہیں ہوگی وہ کسی اور کی ہے اس پر واجب یہ ہے کہ یا حج پہ جائے تو یا پیسے واپس کرے تو حجۃ الاسلام یہ ہو جو اپنی ہوتی ہے جو اپنی پر استطاعت کی وجہ سے واجب ہے ومنع الزکوٰۃ المفروضہ واجب زکوٰۃ کو روکنا مستحب زکوٰۃ بھی ہوتی ہے جانتے ہیں نا کچھ چیزوں میں زکوٰۃ مستحب بھی ہوتی ہے تو مفروضہ لکھا ہے آگے وقطیات الرحم قطع رحم کرنا ہے یا ترک الاحسان اب اس کو پہچاننا چاہیے اس میں پڑے ہوئے ہیں لوگ ہے یا ترک الاحسان الی الرحم بأی وجہ فی مقام جو تعارف فی الاحسان ایسے مقام جہاں پر احسان متعارف ہے لوگ ایک دوسرے پر احسان کرتے ہیں وہاں آپ کر بھی سکتے ہیں احسان اور آپ کر بھی نہیں رہے تو یہ قطعیت الرحم یہی ہے صرف یہ سمجھے ہوئے ہمارے یہاں لوگ کہ جی بس ہمارا تمہارے ساتھ آنا جانا ختم ہو رہا نہ بلکہ آنا جانا بھی ہے لیکن ایسا مورد جہاں پر احسان کرنا متعارف ہے اور آپ نہیں کر رہے تو یہ قطع الرحم مثلا ان کا کوئی فوت ہو گیا ہے تو متعارف یہ ہے کہ رشتہ دار ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں آپ نہیں جا رہے تو یہ قطع الرحم حالانکہ کوئی جھگڑا نہیں ہے کوئی وہ نہیں کیا وہ تارو بعد الہجرہ تارو بعد الہجرت کے بعد آراب بھی ہونا یہ کیا ہے کا المقصود بھئی الانتقال الی بلد ینتقص فیہ الدین ایسے علاقے میں جا رہا ہے جس علاقے میں اس کے دین کا نقصان ہے جو اب جا رہا ہے اور خود دین کے لحاظ سے مضبوط نہیں ہے تو یہ تارو بعد الہجرہ بن جائے گا یہی جانا حرام ہو جائے گا وہاں رہنا تو اور بات او یضعف فی ایمان المسلم جہاں مسلمان کا ایمان کمزور ہوگا بلا قائد الحق او لا یستطیع ان یؤدی فی ما واجب علیہ فی شریعہ المقدسہ یا کم از کم اعمال جو واجب ہیں اس پر شریعت کی طرف سے وہ ادا نہیں کر سکے گا پردہ نہیں کر سکے گی خاتون تو وہاں نہیں جا سکتی ورنہ یہ تارو بعد الہجرہ والا گناہ بن جائے گا وہ والے گناہ تو وہاں ہوں گے جو ہوں گے یہی جانا گناہ بن جائے گا جو واجب ادا نہیں ہو سکے گا او لا یجتنب ما حرم حرم علیہ فیہ یا جو چیزیں اس پر حرام کر دی گئی ان سے اجتناب نہیں کر سکے گا فیہ یعنی ان علاقوں میں ان شہروں میں ان بلاد میں تو یہ تارو بعد الہجرہ جائیے
شرب الخمر وسائر انواع المسکرات، ہر قسم کا نشہ حرام ہے، ولا یلحق بها وما یلحق بها، اور جو نشے کے ساتھ ملحق ہے کل فقا، اس کو ملحق کیا گیا ہے، یہ نجس بھی احتیاط واجب بنا پر آگے آ جائے گی، تو جسے بیرا کہتے ہیں، جو کا ہوتا ہے، وہ عقل، ہر جو کا پانی حرام نہیں ہے، یہ فقا جسے کہتے ہیں وہ حرام ہے، وہ عقل لام الخنزیر، گوشت سور کا، وسائر الحیوانات محرمۃ اللام، تمام حرام گوشت حیوانوں کا گوشت کھانا، وما اضحک روحہ علی واجن غیر شرعیہ، ہے تو حلال لیکن اس کو غیر شرعی طریقے سے اس کی روح نکالی گئی یا ذبح نہیں کیا گیا ہے شرعی طریقے سے، تو وہ بھی میتہ ہے، میتہ حرام ہے۔ اچھا، عقل الصوت، حرام کی کمائی کھانا، ومن ہو ثمر خمر، شراب کا پیسہ جو ہے وہ عقل الصوت ہے، وناویا، یا اس طرح اور حرام اموال جو ہیں، واجر الزانیہ، ناویا یعنی یہ ناول ثمن الخمر، اس کی طرف جا رہی ہے، واجر الزانیہ، یہ بھی عقل الصوت کا مصداق ہے، والمغنیہ، گانے والے کی جو اجرت ہوتی ہے وہ کھانا، والکاہن، کاہن کی جو اجرت ہوتی ہے وہ کھانا، واضرابہم، یعنی کہ مثال لوگ جن کی اجرت حرام ہے شریعت میں اور وہ اجرت ہم بھی کھا رہے ہیں ساتھ، اس کے ساتھ دوستی ہے نا، وہاں بیٹھ گئے کاہن کے اور وہ وہی کھلا رہا ہے، تو یہ عقل الصوت ہے، کاہن خود بھی عقل الصوت کر رہا ہے اور آپ بھی۔ والاسراف والتبذیر بھی حرام ہے۔ الاول، اسراف یہ ہوتا ہے ہوا صرف المال زیادتاً علی ما ينبغي، جتنا چاہیے اس سے زیادہ اگر خرچ کیا ہے تو یہ اسراف ہے، یہ بھی حرام ہے، جیسے مسجد پر خرچ کر دیا ہے اپنی استطاعت سے بھی بڑھ کے، یہ جائز نہیں ہوگا۔ یا اور مثال آپ کو دیں، پانی ضرورت جتنی تھی گھر کو دھو رہا تھا اس سے بھی زیادہ دھوتا رہا ہے، تو یہ اسراف ہم کرتے بھی رہتے ہیں اور متوجہ بھی نہیں ہوتے، ان سے عدالتیں چلی جاتی ہیں، تو یہ اس لیے کہہ رہے تھے نا کہ طلاق کا صیغہ جاری کرنے سے پہلے توبہ کروا لیا کرنا، اس طرح کے گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں۔ وثانی، تبذیر کیا ہے؟ ہوا صرف فیما لا ينبغي، وہاں خرچ کرنا جہاں خرچ کرنا ہی نہیں چاہیے، وہ ہے تبذیر، وہ بھی حرام اور اسراف بھی حرام۔ سید کوئی سیستان جو وضو کر رہے ہیں تو وہ برتن میں پانی رکھے ہوئے ہیں تاکہ اسراف نہ ہو، جتنا چاہیے بس اتنا ہی لگے، ہم نے یہ برتن نہیں رکھے ہوئے، ہم ایسے ڈیوٹیوں پہ کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر کرنے پہ آ جائے بندہ تو کر لے گا، ایک گلاس سے بھی ہو جاتا ہے، گلاس سے کام سے بھی۔ ایک دفعہ راستے میں غسل کرنا پڑ گیا تو بدو تھے ایک قسم کے، ان کے پاس ہم تھے، تو وہ اتنا سا برتن میں پانی لے آیا گرم، صحرا میں جو تھے مشی، اسی سے سب کچھ کر لیا اور بچ بھی گیا۔ وہ برتن مجھے یاد ہے، کوئی اس سے بڑا نہیں تھا، اتنا فاصلہ، وہ بھی پھول نہیں تھا، بچ بھی کیا تھا، تو ہو سکتا ہے سب کچھ۔ اچھا، کہاں تھے؟ ہاں، وحفظ الحقوق المالیہ من غیر عسر، حقوق مالیہ، خمس، زکوٰۃ، یہ ان کو روکنا بغیر کسی عسر کے، آپ پر تنگی بھی نہیں ہے اور روک رہے ہیں اور نہیں دے رہے، تو یہ بھی گناہ میں سے ایک گناہ ہے۔ معونۃ الظالمین، ظالموں کی مدد کرنا، والرکون الیہم، ان کی طرف جھکاؤ رکھنا، ایم این اے ایم پی اے ہے، ظالم ہے، ہمارا اسی کی طرف جھکاؤ ہے، یہ جھکاؤ بھی جائز ہے۔ وکذالک قبول المناسب من قبلہم، ظالم کی طرف سے کسی منصب کو قبول کرنا، الا ایک صورت میں منصب قبول کر سکتے ہیں جب وہ منصب شرعی لحاظ سے جائز ہو، وزارت تعلیم لے رہے ہیں ظالم بادشاہ کی، شرعی لحاظ سے جائز ہے اور اس میں مسلمانوں کا فائدہ ہے، تو اس صورت میں لے سکتے ہیں، ورنہ نہیں لے سکتے۔ فیما اذا کان اصل العمل جائزا مشروعا وکانت تصدی لہذا العمل، اس کام کو کرنا فی مصلحت المسلمین، تو پھر وہ منصب لے سکتے ہیں۔ وغیبت المومن حرام ہے، یا یذکر بعیب فی غیبتہ، اس کی غیبت میں اس کا کوئی عیب ذکر کرنا، مما یکون مستورا عن الناس، جو لوگوں سے چھپا ہوا ہے، سواء آکان بقصد الانتقاص منہ ام لا،
کوئی فرق نہیں ہے، غیبت ہوگی چاہے آپ اس کی عزت کم کرنا چاہتے ہیں انتقاص، یا عزت کم نہیں کرنا چاہتے اس کا عیب ذکر کر کے ایسے ہی ذکر کر دیا، تب بھی یہ غیبت ہے۔ وَسِوَاءٌ كَانَ الْعَيْبُ فِي بَدَنِهِ أَوْ فِي نَسَبِهِ أَوْ فِي خُلْقِهِ أَوْ فِي فِعْلِهِ، کوئی فرق نہیں آئے گی، عیب اس کے بدن میں ہو، اس کے نسب میں ہو، فلاں قوم کا ہے اس کو آپ پست کر کے دکھا رہے ہیں، اور اس کے اخلاق میں عیب ہے، او فی فعلہ یا اس کے کسی کام میں ہے، ام فی قولہ، ام فی دینہ، ام فی دنیا، اور دنیا کے کسی اس کے کاروبار میں عیب ہے مثلا، ام فی غیر ذالک مما یکون عیبا مستورا عن الناس، اور آپ اس چھپے ہوئے عیب کو ظاہر کر رہے ہیں، یہ غیبت۔ کما لا فرق فی ذکر، اور چھپا ہوا نہیں ہے، سب جانتے ہیں داڑھی مونڈ ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ داڑھی نہیں ہے اس کی، تو یہ تو سب جانتے ہیں، یہ غیبت نہیں۔ کما لا فرق فی ذکر بین یکون بالقول او بالفعل، ذکر چاہے زبان کے ساتھ ہو یا آپ نے کوئی ایسا فعل انجام دیا جس سے پتہ چل گیا آگے والوں کو چھپے ہوئے عیب کا، تو بھی ایک وہی بات ہے۔ الحاقی عن وجود العیب، جو حکایت کر رہا ہے آپ کا فعل کہ عیب موجود ہے۔ وتختص الغیبہ بصورت وجود سامعین، غیبت اس وقت ہوگی جب کوئی سامع ہو، آپ اکیلے بیٹھ کے کر رہے ہیں تو غیبت نہیں۔ یقصد افہامہ و اعلامہ، آپ کا قصد یہ ہے کہ اس کو سمجھانا چاہتے ہیں، اس کا عیب بیان کرنا چاہتے ہیں، یہ غیبت ہوگی۔ وما فی حکم ذالک، یا سامع کے حکم میں ہو کہ وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور آپ اس کی طرف بھیج رہے ہیں ریکارڈ کر کے، اور چاہے وہ سال بعد سنے گا، یہ غیبت بن جائے گی۔ اچھا، کما لا بد فی من تعیین المغتاب، غیبت اس وقت ہوگی جب مغتاب کی تعیین ہو۔ اگر آپ کہیں کہ جی نجف کا ایک بندہ ہے جو بڑا بزدل ہے، تو اس طرح غیبت نہیں ہے۔ فلو قال واحد من آل البلد جبان لا یکون غیبتا، وکذا لو قال احد اولاد زید جبان، زید کی اولاد میں سے کوئی ایک جبان ہے، زید وہ ہے دادا، اس کے 5-6 بیٹے، پھر اس میں ہر ایک کے 5-5 6 یعنی پوتے، اور سب ملاؤ تو پورا شہر بنتا ہے، تو آپ نے کہا زید کی اولاد میں سے ایک جبان ہے، تو یہ غیبت ہے۔ نام قد یحرم ذالک من جہت لزوم الاہانہ، ہاں بزدل، ہاں، نام قد یحرم ذالک من جہت لزوم الاہانہ، کبھی یہ والا کام غیبت نہیں بنے گا، آپ نے تعین نہیں کی لیکن اہانت ہو رہی ہے اس کے قبیلے کی، تو یہ اس وجہ سے۔ والانتقاص لا من جہت الغیبہ، غیبت نہیں ہو رہی لیکن انتقاص ہو رہا ہے، انتقاص یعنی اس کا نقصان آپ کر رہے ہیں، عزت کا نقصان۔ تو گناہ وہی تو عیب تھا اس کے فعل میں، اور ہم اس کا گناہ کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ یہ بات ہے، چھپا ہوا گناہ ہے، ہم سے کوئی وہ طلب کیا گیا ہے کہ کوئی تو ادھر آ کے کوئی شرع مومن کے بغیر نہیں کرتا۔ ویاجب عند وقوع الغیبہ توبہ والندم، غیبت ہو جائے تو توبہ اور ندامت یہ واجب ہے، اس سے معافی مانگنا یہ واجب نہیں ہے، یہ پرانی منہاج میں یہ ہے، نئی منہاج میں دیکھیے گا تھوڑا فرق۔ بلاوات استحباباً، یہاں آواز لزوماً ہوگا، نئی منہاج میں کسی کے پاس نہیں ہے، ہاں نہیں ہے، مکتب والی نہیں، مکتب والی ادھر آوات استحباب ہے، نئی منہاج میں دیکھیے گا نا، ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ ولاوات استحباباً الاستحلال من الشخص المغتاب، جس کی غیبت کی ہے اس سے حلیات طلب کر لے گا، مجھے حلال کرو، مبرزی معاوضہ۔ اذا لم تترتب على ذلك مفسدہ، یہ احتیاط مستحب اس وقت ہے جب آپ معافی مانگنے جائیں تو کوئی مفسدہ کھڑا نہ ہو جائے، تو پھر احتیاط مستحب ہے، اگر مفسدہ کھڑا ہو تو پھر نہ جاؤ، جھگڑا لڑائی ہو جائے گی۔ یا احتیاط مستحب ہے کہ یا تو اس سے استحلال کراؤ، حلیات مانگو، تو یا الاستغفار لا، اس کے لیے استغفار کرو۔ نئی میں دیکھیں، ہاں ہے میرے پاس ایک چیز صحیح نہیں۔ نہیں یہ مطلب سے بولا تھا سید حکیم کے، استغفار جو یہاں لکھا ہوا ہے نا، استغفار سے پہلے یہی بات ہے جو ساری ہے، استغفار کے بعد یہ لفظ ہے باللہ ادل استحلال تدارک لما صادر منہ، کہ اگر یہ استحلال اس کی
جو بیزتی ہوئی ہے اس کا تدارک بن رہا ہو نا تو پھر فلاوت لزوما تو پھر احتیاط لازم ہے کہ اس سے استحلال کراؤ بشرطے کہ مفدہ نہ ہو، یہی ہے بل عد الاستحلال تدارک لما صدر منه من حتى حرمت المبتاع فلاوت لزوما القیام بالاستحلال مادام المصنع. یہ عبارتیں جو نئی آ رہی ہیں یہ لکھتے جاؤ.